کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین جزاکم ربکم۔ اب کون؟ مسیب بن رہائی، یہ کون ہے؟ حر کا بھائی ہے، حر تنا نہیں آیا ہے، بھائی بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ حر چاہتا ہے سب شہید ہو جائے۔ مسیب جاؤ مولا سے اجازت لو۔ مسیب آیا، اجازت لی، رخصت ہوا، میدان میں پہنچا، جہاد کیا، حسین کو آواز دی، حسین اس کے بھی سرانے پہنچے۔ اس کے بعد کون؟ حجر ابن حر۔ اب دیکھیے حر کا کلیجہ، کہتا بیٹا تم پہلے جاؤ۔ حر تمہیں بھی چاہتا ہے خون میں ڈوبا ہوا دیکھے۔ جناب حجر آتے ہیں، حسین سے رخصت مانگتے ہیں، لیجئے جناب حجر۔ چلا، باہر موجود ہیں، بیٹا گیا جنگاہ میں، جہاد کیا، ایک بار آواز دی، بڑا عجیب آواز دینا تھا کہ ایک طرف حسین بڑھے ایک طرف حر بڑھا۔ حر نے کیا دیکھا؟ میرا کریم اور رحیم آقا میرے پہلے موجود ہے۔ حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر آئے۔ ہائے حر یہ برداشت نہ کر سکا، بچاتا ہے کہ بیٹے کو جدا کرے۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ حر کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں کوئی باپ جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ اے مولا حر کا اتنا خیال؟ ابھی وہ وقت تو آنے دیجئے جب آپ کی ضعیفی ہوگی، عالم تنہائی ہوگی، علی اکبر کی جوانی ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، کوئی نہ یاور و ناصر۔ جزاکم ربکم۔ رو لیجئے، پرسہ دے لیجئے۔ یہ کس کو پرسہ دے رہے ہیں آپ؟ مادر حسین کو۔ اسی مجمع میں خاتون زہرا ہیں، ہر ایک رونے والوں کی آنکھوں کے سامنے ان کا رومال ہے۔ اے میرے لال پہ آنسو بہانے والوں، اپنے آنسوؤں کو رومال میں میرے دو، ذرا ان آنسوؤں کی قدر و قیمت تو سمجھو۔ کہاں مرکز تطہیر کا رومال، کہاں ہمارے آنسو؟ آپ سے پہلے یہ جنت میں جاتے ہیں۔ فاطمہ ان آنسوؤں کو لے کے خدمت رسول میں پہنچتی ہے، بابا آج میں فلاں مجلس میں گئی تھی، میرے لال پر اتنا گریا ہوا، بڑا خوش ہوئے۔ ارے ان آنسوؤں کو بھی لے کے فاطمہ جائے گی، مولا میں آسفی ممباڑے سے آ رہا ہوں، 72 شہداء کے تابوت سے آ رہا ہوں، انجمن شبیلیہ نے انتظام کیا تھا، دیکھیے میرے لال پر کتنا آنسو ہے۔ جزاکم ربکم۔ لیجیے ارباب ازار۔ اب حر خود آیا۔ یہ کون حر ہے؟ یہ وہی حر ہے نا جس نے راستہ روکا تھا، حسین نے جس کے لشکر کو سیراب کیا تھا، جس نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا، جو حسین کو کربلا میں لایا۔ اب آپ سمجھے شب عاشور کی مہلت کا فیض، اب وہی حر کروٹیں بدل رہا ہے، وہی شب عاشور حر تڑپ رہا ہے، کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے کے باہر کانپ رہا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا یہ کیا عالم ہے؟ ایک بار بیٹے کا زانو سنبھالا، کہا چل میری طرف، خیمہ حسینی کی طرف سن۔ اس نے کان لگا کے سنا، کہا بیٹا کیا سنا؟ کہا بابا الاتش 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 کی آواز آ رہی ہے۔ اے بیٹا یہ حر اس کا ذمہ دار ہے، حر کیسے جائے؟ بس ادھر علی اکبر نے اذان دی، حر کا تردد ختم ہوا، پیغمبر کا لہجہ آواز کانوں میں پڑی، اور توفیق الہی ہوئی، حر کے مقدر کا سورج چمکا، اس کی سنہری کرنیں کربلا کی زمین پر پڑنے لگی۔ اے بیٹا چل، اب نہ منصب ہے، نہ عہدہ ہے، نہ لشکر ہے، ٹھوکریں ماری۔ کہا بیٹا چل، مگر کس طرح؟ ایک گنہگار کی حیثیت سے چل، ایک قیدی کی حیثیت سے چل، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ حر چلا، حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا بھائی بھی ہے، بس چند گام چلا، اقبال بے حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر تڑپا، اے بیٹا تکبیر کیوں؟ بابا شہزادے علی اکبر آ رہے ہیں۔ چند گام چلا، پھر تکبیر کا، پھر کہا حر بیٹا اب تکبیر کیوں؟ بابا غضب ہو گیا، عباس علمدار آ رہے ہیں۔ بس چند گام چلا تھا، اس نے تکبیر کی، حر پھر تڑپا، ارے کیا تکبیر؟ کہ بابا خدا کا حسین آ رہے ہیں۔
وہ یہ سننا تھا۔ انہوں نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، حسین نے گلے سے لگایا، اے مولا میرے ایسے گنہگار کی خطائیں بخش دیا، اے حرمہ نے بخشا۔ باب اعضا سنیے، وہ کہتا کہ مولا صرف میں آپ کا گنہگار نہیں ہوں، میں شہزادیوں کا بھی گنہگار ہوں، میں سیدانی زینب کا بھی گنہگار ہوں، میں بی بی سکینہ کا بھی گنہگار ہوں، مجھے خیمہ زینب کی طرف لے چلیے۔ حسین حر کو خیمے کی اطلاع ہے۔ اللہ یہ کربلا کی وحدی فکری دیکھیے کہ جو حسین کی فکر وہی زینب کی فکر ہے، جو حسین کا جذبہ وہی زینب کا جذبہ۔ وہ ایک بار آیا اور خیمے پر گرا زمین پر اور کروٹیں لینے لگا اور ہاتھ جوڑ کہتا شہزادی آپ کا گنہگار آیا ہے، سیدانی آپ کا گنہگار آیا ہے، اے سکینہ آپ کا گنہگار آیا ہے، کیا مجھے معاف کر دو گی؟ بس جیسے بھائی نے معاف کیا ویسے ہی بہن نے معاف کر دیا۔ اور میدان میں چلا، جہاد کیا، شہید ہوا، حسین کو آواز دی، حسین حر کے سرانے پہنچے، اے میرے مہمان تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، لیجیے ارباب اعضا جناب حر بھی رخصت ہو چکے۔ اب یہ سنیے مقصد حسین کہ حسین کے ساتھ کیسے کیسے لوگ تھے۔ اگر مقام جنگ میں ہاتھ تلوار کے قبضے پہ ہوتا تھا تو نظر آسمان پر ہوتی تھی۔ آپ سب یہ کون؟ ابو ثمامہ الساعدی۔ یہ مولا یہ نماز ظہر کا ولی وقت ہے، دل چاہتا ہے آخری نماز پڑھ لوں۔ کیا حسین کو یاد نہیں تھا؟ یہ حسین دکھا رہے تھے کہ دیکھو میرے ساتھ کیسے کیسے ہیں، کتنی معرفت امام کی ہے۔ اللہ اکبر، اجازت تو نہ ملی نماز کی، ابو ثمامہ بھی حبیب کی طرح شہید ہو گئے۔ بار باب اعضا یہ ابو ثمامہ تھے جنہوں نے نماز کا وقت دلایا، مگر ابھی دو ایسے وفا ہیں جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی۔ وہ کون؟ جناب سعید اور جناب زہیر قین۔ آپ کو معلوم ہے جناب زہیر قین کون تھے؟ یہ عثمانی شیعہ تھے، حضرت علی کے مخالف تھے۔ ان کا حکم تھا منازل کے حج کے بعد کہ میرا خیمہ حسین کے خیمے سے دور لگایا جائے۔ میں ایک منزل وہ آئی کہ جہاں حسین کا خیمہ لگ چکا تھا، اور وہی جناب زہیر کا خیمہ لگا۔ جوہری ہمیشہ ہیرے کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ حسین نے قاصد بھیجا اور جناب زہیر قین کو بلایا۔ جناب زہیر قین بہت بڑے تاجر، بہت بڑے مالدار، امام کی خدمت میں آئے۔ کیا گفتگو ہوئی ہے تو تاریخ میں نہیں لکھا، مگر اتنا لکھا کہ جب زہیر قین واپس ہوئے تو یہ کہتے ہوئے کہ اب مجھے کچھ نہ چاہیے، بس اب مجھے حسین مل گئے اور اب مجھے کچھ نہ چاہیے۔ غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ وہی زہیر قین و سعید کا جذبہ دیکھیے، سینہ سپر کیے ہوئے ہیں، آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، جو تیر آتا ہے سینے پہ بڑھ کے روکتے جاتے ہیں۔ اے مولا آپ نماز پڑھیے، ہر تیر اپنے سینے پہ لیں گے۔ اس وقت تک دونوں جانباز تیروں کو روکتے رہے جب تک حسین کی نماز جاری تھی۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر دونوں جانباز زمین پر گرے۔ آگے بڑھے مولا، ایک زانو پر سعید کا سر ہے، ایک پر زہیر قین کا۔ کیا کہتے ہیں کہ مولا کیا میری وفا پر آپ کو اعتبار آیا، یقین آیا؟ حسین کہتے ہیں سعید و زہیر خدا تم لوگوں کا نام نماز گزاروں میں شمار کرے۔ پر ایک بار جناب سعید کو حرکت ہوئی، زانوے حسین سے اٹھے، کہتے سعید کیا بات ہے؟ کہ مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی میری داہنی طرف آ رہا ہے۔ سعید تمہیں نہیں معلوم؟ میرے نانا شافعی معشر آ گئے۔ پھر سعید جناب حسین کے زانوں پر لیٹے، پھر حرکت ہوئی، پھر اٹھے۔ کہا سعید اب کیوں اٹھ رہے ہو؟ کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میری داہنی طرف آ رہا ہے، کہ میرے باپ ساقی کوثر کا جام لے کے آ رہے۔ پھر سعید حسین کے زانوں پر، پھر حرکت ہوئی، پھر اٹھے۔ کہ سعید اب کیوں؟
کا ایسا معلوم رہا ہے مولا کوئی میری بائیں طرف آ رہا ہے. اے سعید میرے بھیا حسن مجتبی آ گئے. برونے والوں اب قیامت ہو گئی, اب برداشت نہ کر سکو گے. اب جو سعید ظالم حسین سے بے قرار ہو کے اٹھے, حسین گھبرا کے پوچھتے ارے سعید اب کیا ہوا؟ کہ مولا کیا بتاؤ, ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نقاب پوش میری طرف آ رہی. اے سعید میری ماں فاطمہ زہرا تم سے ملنے. اب یہ پانی لو دے. لیجیے ارباب اعضا, جناب سعید بھی رخصت, جناب زہر قین بھی رخصت, جناب ابو السما میں بھی رخصت ہو گئے. عمرو بن قرظہ کعب انصاری, یہ کون؟ ان کے والد قرظہ جناب صحابی رسول تھے. آج اس کربلا میں آتے ہیں اور حسین پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. نافع بن ہلال حنبلی, یہ وہی ہے نا جب حسین شب عاشور چلے مقتل کی طرف تو نافع نے سمجھا کہ میرا مولا تنہا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ ہو لیے. کہ نافع ابن ہلال تم کہاں؟ کہ مولا مناسب نہ سمجھا, یہ شب کا سناٹا, یہ جنگل, یہ فوجوں کا نرغا, اور آپ اکیلے جا رہا. کہ اچھا ہو میرے ساتھ چلو, کل کیا ہونے والا ہے دیکھ لو. کہ نافع یہ وہ مقام جہاں میرا علی اکبر سینے پر برچی کھائے گا, یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا, یہاں زینب کے گود کے پالے شہید ہوں گے, اور یہ وہ بلندی ہے جہاں میرے ہاتھوں پر میرا بچہ علی اصغر شہید ہوگا. نافع کہتا ہے کہ ایک نشیب سے رونے کی آواز آئی, میں گھبرا کے بیٹھ گیا. کہ مولا یہ شب کا سناٹا, یہ کون ہے؟ یہاں کس کی رونے کی آواز؟ کہ تمہیں نہیں معلوم وہ نشیب جو ہے نا کل میرا سر وہیں قلم ہوگا. میری ماں فاطمہ زہرا وہاں آ گئی ہے, اس زمین کو صاف کر رہی ہے. اللہ اکبر. لیجیے جناب نافع ابن حنبلی گئے. شوذب بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلے غلام زادوں میں سے تھے, عابس ابن ابی شاکری سے وابستہ تھے, مگر کیا شجاعت اور کیا ہمت تھی. آئے کربلا میں اور حسین پر اپنی جان قربان کر دیا. عابس ابن شبیب شاکری یہ بھی صحابی رسول تھے, صحابی علی تھے, حافظ قرآن تھے. کیا ان کا بھی مرتبہ ہے, مگر وفاداری کا جوہر دیکھے کربلا میں آئے اور حسین پر اپنی جان قربان و تصدق کر دی. آپ تصور کریے کہ حسین کتنی میتیں اٹھا چکے, کتنے لاشیں حسین لا چکے, کتنے ذبح کھا چکے. حنظلہ بن اسد شبامی یہ شیعان کوفہ میں سے تھے, حضرت علی کے دو صحابیوں میں سے تھے. مسلم کی نصرت نہ کر سکے, نہ معلوم کربلا کس طرح پہنچے. بار باب عذاب کربلا سمجھیے اور پہچانیے کربلا کیا ہے, کس طریقے سے عزت لوگوں کو دی, کیسے ذروں کو آفتاب بنایا. چند جملے. جناب جون یہ کون ہے؟ جناب ابو ذر غفاری کے غلام ہیں. مولا سے اجازت مانگتے ہیں, مولا اجازت نہیں دے رہے, تاخیر کر رہے ہیں. ایک بار جناب جون کا انداز دیکھیے, ایک غلام کا تیکھا پن اور آقا سے کہتے مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب کم ہے, اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے رنگ سیاہ ہے, اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے. اور جملہ فرماتے ہیں کون صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دوں. اللہ اکبر. حسین نے سارے جملے جون کے لپیٹ دیے کہ وہ وقت آئے تاکہ اس کا احساس یہ ختم ہو جائے. جناب جون کو اجازت دی, جناب جون گئے اور نصرت کے لیے بلایا ہے. اور مولا نے کیا سلوک کیا ہے, اللہ اکبر. اپنے لب مبارک جون کی پیشانی پر رکھا, ایک بار دست دعا بلند کیا, بارے لا تو اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے, اس کے چہرے کو نورانی کر دے, اس کے جسم کو معطر کر دے. اور مولا کی ہر دعا قبول ہو گئی کہ جب باعجاز جناب سید سجاد کربلا آئے اور بنی اسد کے ساتھ لاشائے شہداء دفنا رہے تھے. ایک بار بنی اسد کے لوگ گھبرا کے آئے, اے مولا یہ تو ہر لاش سے خوشبو آ رہی ہے, ہر لاش سے نور ظاہر ہو رہا ہے, مگر ایک ایسی لاش ہے
اس میں ایسی خوشبو ہے کہ پورا جنگل مہک رہا ہے، جس کے نور چہرے سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ وہ مولا نے بغیر دیکھے گا ارے وہ جناب جون کی لاش ہے، میرے بابا نے جس کے لیے دعا کی تھی۔ ہاں ارباب ازا، ایک اور غلام جناب واضح ترکی جسے امام حسین نے جناب زین العابدین کو ہبا کیا، وہ اجازت لے رہا ہے کہ جاؤ تمہارے امام زین العابدین ہے۔ خیمے میں آیا کہ مولا اجازت دیجئے، کہا اجازت تو ہے مگر تم میری طرف سے جہاد کرو۔ یہ غلام کی عزت دیکھا آپ نے کہ امام اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہے۔ یہ ہے کربلا، اللہ اکبر۔ لیجئے جناب جون بھی شہید، جناب واضح بھی شہید، اور جناب انس بن حارثہ انصاری ضعیف العمر ہیں، کمر لٹکی ہے، پھاویں بالکل جھکی ہیں، جسم میں راشا ہے۔ رسول سے سنتے تھے میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، بڑی تمنا تھی کہ ہم جو کاش اس موقع پر تھے ہوتے۔ آج اللہ نے وہ عمر دی، کمر کو پٹکے سے کسی، بھاؤں کو رومال سے باندھا۔ حسین اپنے مجاہد کا انداز دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، مولا سے اجازت لیتے ہیں، مولا سے رخصت ہوئے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ حجاج ابن مسروق جعفری یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، یہ بھی صحابی علی ہیں۔ حافظ بن غریب حمدانی ان کے والد صحابی رسول سے تھے۔ عابد شب زندہ دار عمرو بن جندب خضرمی یہ بھی صحابی علی، جمل و صفین میں مولا کے ساتھ شرکت کی، حجر بن عدی کے ساتھ تھے، اور اقبا کوفے میں گرفتاری کے بعد کربلا آئے۔ سعد بن حارث حضرت علی کے غلام آپ کی شہادت کے بعد خدمت حسین میں حاضر ہوئے۔ یزید بن مغفل اصحاب علی جنگ صفین و جمل میں مولا کے ساتھ ساتھ بارباب اعزا ایک وفادار اور کون؟ سوید بن عمرو خشمی۔ ان کا کارنامہ سنیے، میدان جہاد میں گئے، جنگ کی اور دشمن سمجھے یہ شہید ہو گئے، مگر شہید کب ہوئے؟ حسین کی شہادت کے بعد۔ جب حسین شہید ہو گئے اور خبر یہ گونج گئی اللہ قتل الحسین بے کربلا، یہ خود پھر کھڑے ہو گئے اور پھر جہاد کیا ہے اور تب شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ بارباب اعزا یہ اصحاب تھے۔ اب جگر سنبھالیے، اب جگر کے ٹکڑے جا رہے ہیں، آنکھوں کے نور جا رہے ہیں، قلب کی راحت جا رہی ہے، دل کے سرور جا رہے ہیں۔ کون ہے جو آ رہا ہے؟ بھائی اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اے اہل اعزا رخصت اکبر ہے پیدر سے۔ سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے۔ ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پیسر سے۔ 18واں ہے سال لپھولے لپھلے ہیں، ارے شادی کے دن آئے ہے تو مرنے کو چلے ہیں۔ تو یہ چند جملے اختصار کے ساتھ، نہ شہادت پوری پڑھوں گا نہ جنگ۔ جناب علی اکبر آئے، بابا اجازت دیجیے۔ حسین لگا میرے لال پہلے خیمے میں جاؤ، زینب سے رخصت ہو، ام لیلہ سے رخصت ہو۔ 18 سال بڑی محنتوں سے پالا ہے، بڑی مشقتوں سے پالا ہے۔ اے والدین کی ماں باپ بھی ہے نا، والدین بھی، ان کے جوان لڑکے بھی ہوں گے نا، کتنی محبت ہوتی ہے جوان لڑکوں سے۔ اللہ اگر کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو ماں باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، اور جو ہم شکل پیغمبر ہو۔ ایک بار آتا خیمے میں، پھوپھی اماں اجازت دیجئے، کہ میرا لال اسی لیے دل کا پالا تھا، کہ میرے کڑیل جوان اسی لیے محنت کی تھی، کیسے اجازت دے دوں؟ ماں اماں جان اجازت دیجئے، کیا اسی لیے محنتیں کی تھی؟ کوئی ارمان، کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی تمنا تو نہ نکلی؟ یہ میرے لال ارمان تھا نا، جوان ہو گئے، دولہا بناؤں گی، سہرا باندھوں گی،
چاند سی دلہن لاؤں گی، مہندی رچاؤں گی، مگر ہائے رے تقدیر، اے علی اکبر تم کو دولہا بنتے تو نہ دیکھا مگر لاشا کرو۔ پر ایک بار حسین نے کہا، علی اکبر آئے، بابا اماں نے بھی رخصت کر دیا، وہ بھی اماں نے بھی اجازت دے دی۔ حسین نے علی اکبر کو رخصت تو کیا، مگر اب تک جسے رخصت کرتے تھے، اجازت دیتے تھے، حسین اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ نہ معلوم آگے اکبر میں کیا خصوصیت تھی کہ آگے آگے علی اکبر اور پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین جا رہے ہیں۔ بس چند گام چلے تھے، علی اکبر نے گھوڑا روکا، باپ کے قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا، اے بابا آنے کی زحمت کیوں؟ حسین کہتے ہیں بیٹا کلیجے میں آگ لگی ہے، اے میرے لال اگر تم علی اکبر ہوتے تو حسین نہ آتے، مگر تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، اے جی بھر کے زیارت کو، اے بیٹا جا تو رہے ہو مگر مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے جانا تاکہ نانا کی شبیہ کی زیارت ہو جائے۔ علی اکبر میدان پہ پہنچے، شاندار جہاد کیا۔ اب علی اکبر نے بھی انداز بدلا، اب جو شہادت کے بعد نصرت کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، کہتی ایک جوان بیٹا ایک ضعیف باپ کو کیسے بلائے، غیرت ہاشمی کے خلاف ہے۔ کیا کہتے یا بتا لائکا منی سلام، اے بابا بیٹے کا سلام آخر قبول کریے۔ بھئی آواز آئی، وہ حسین نے کمر پکڑی، زبان پہ یا لیا، گل کی طرف ٹھوکریں کھاتے چلے، اے میرے لال تم کہاں ہو؟ آواز دو آواز کے سہارے پہنچوں، اے بیٹا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے بیٹا زمانہ اندھیر ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ ادھر حسین چلے اور ادھر مقتل میں زینب بھی چلے آئی، مقتل میں چلی آئی ید اللہ کی جائی، 18 برس والوں کی میت نظر آئی، سر پیٹ کے چلائی کہ ہائے ہائے میرا بھائی۔ شبیل نے بیٹے کو یہ آواز سنائی، اٹھو علی اکبر یہ قیامت کی گھڑی ہے۔ ارے مقتل میں پھوپھی کھولے ہوئے بال کھڑی۔ پھر حضرت شبیل یہ زینب کو پکارے، کس کی متلاشی ہو میں قربان تمہارے، اکبر تو سناکھا کے زمانے سے سدھارے، وہ پاس محمد کے کوثر کے کنارے، ہٹ جاؤ کہ ہم شکل پیغمبر نہ ملے گا، ارے لاشا تو ملے گا علی اکبر۔ بچن جملے بہت سارے بیٹے کے سالانے پہنچ گئے، زالوں پہ سر رکھا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر کا ہاتھ ایک سینے پر تھا، حسین پوچھ رہے کیا میرے لال کوئی تکلیف ہے، درد ہے، اذیت ہے؟ بات چھپانا چاہتے ہیں۔ ایک بار علی اکبر نے کہا جب اصرار ہے، بابا برچھی کی انی ٹوٹ چکی ہے، اے بابا بڑی اذیت ہو رہی ہے۔ یہ زمین کربلا کا پہلا منظر ہے جو حسین پیش کر رہے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی کھینچ رہا، سب انبیاء بھی موجود، ملائکہ بھی موجود، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار حسین نے نجف کا رخ کیا، کوہنی تک آستین چڑھائی، گھٹنا ٹیکا، یا علی کہا، برچی کی انی نکلی تو علی اکبر کا کلیجہ بھی الجھا ہوا، باپ کی آغوش میں بیٹے کا دام، اب کوئی نہیں ہے جو لاشا اٹھائے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بچوں کے سارے حسین خیمے میں میت اکبر لائے۔ بس جزاکم ربکم اختصار کے ساتھ، وقت کم ہے۔ اب کون؟ عبداللہ ابن مسلم، جناب مسلم کی دو صاحبزادے، کربلا میں شہید، دو کوفے میں سے، چاروں بچے شہید، ماں کی آغوش اجڑ گئی۔ آئے چچا سے اجازت لی، میدان میں گئے، 92 افراد کو واصل جہنم کیا۔ دوران جنگ ایک بار آپ کی ہتھیلی پیشانی پہ گئی، ہتھیلی کا پیشانی پہ جانا تھا، کسی نے وہ تیر مارا کہ ہتھیلی چبھ گئی۔ اب وہاں جب کیسے لڑتے، مجبور ہو گئے، چچا کو آواز دیتے ہیں، حسین سرانے گئے،
بھتیجے کی میت خیمے میں لائے، زینب نے پرسہ دیا۔ محمد ابن مسلم، جناب مسلم کے چھوٹے بیٹے، یہ حملے اولا میں شہید ہو گئے تھے، اس کی بھی لاش خیمے میں لائے۔ بارباب اعضا چند جملے سن لیجئے۔ مسلم کی شہادت 9 ذی الحجہ، بیٹوں کی شہادت 10 محرم۔ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا کربلا سے اور کوفے میں پہنچا ہے تو ابھی تک دارالامارہ پر لاش مسلم لٹک رہی تھی۔ بس سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک بار جناب زینب سے سکینہ فرمانے لگی، یہ پھوپھی اماں یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ یہ پھوپھی اماں یہ تو بڑا مظلوم لگتا ہے۔ یہ پھوپھی اماں اس کی مظلومی تو میرے بابا جیسی ہے۔ یہ پھوپھی اماں اس سے تو بوئے قرابت آتی ہے۔ بھائی سننا تھا مسلم ثانیہ زہرا کو سلام کہا، ادھر بیمار زنجیر سنبھالے ہوئے بڑا چچا کو سلام علیہ کیا۔ بس شوہر بس زوجہ سمجھی یہ میرے شوہر کی لاش ہے، قدموں سے آ کے لپٹ گئی اور صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، میں خستہ فلک کی ستائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں علی کی میں جائی ہوں، کہ تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان۔ بس ارباب اعضا باجی سوال پوچھ رہی ہے ایک زوجہ اپنے شوہر سے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے کیا سوال ہے۔ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستہ تن وہ مضطرب الحال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے؟ محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے؟ ارے چاروں کو تم لیے ہو، ہمارا کوئی نہیں، اب ماں کی زندگی کا سہارا کو۔ لا بھیا پانی دو۔ اب منزل بدلی ہے، کون؟ جعفر ابن عقیل جا رہے ہیں، عقیل کے بیٹے۔ مسلم کی شہادت کوفے میں جناب جعفر جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے رخصت ہو رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا بہادر ہے، کیا جیالے، 1800 افراد کو واصل جہنم کیا ہے اکیلے۔ یہ ہے شہادت، یہ ہے عقیل کے بیٹے جعفر۔ مگر ہاں کہاں تک لڑتے، ایک منزل آئی، آپ نے بھی مولا کو آواز تھی، حسین آپ کے بھی سرانے گئے، آپ کا بھی لاشا لائے۔ عبد الرحمن ابن عقیل، جناب عقیل کے دوسرے بیٹے، جناب عقیل کے دوسرے بیٹے، یہ بھی میدان میں آئے، وہی انداز، وہی تیور، وہی خاندانی سجاد، وہی ہاشمی جوہر۔ مگر ایک منزل آئی کہ آپ بھی شہید ہوئے، حسین کو آواز دی۔ اب کون؟ ابھی سعید ابن محمد ابن عقیل۔ لیجئے عقیل کے سب بیٹے قربان۔ اے عقیل کا کردار سمجھا، ایمان سمجھا، سارے بیٹے قربان ہو گئے۔ ارباب اعضا اب کچھ منزل اور آگے بڑھی۔ اب کون ہے؟ اب زینب کے گود کے پالے ہیں۔ شب عاشور زینب جنہیں سمجھا رہی تھی، اے میرے بچوں، اے میرے گود کے پالو، دیکھو بیٹا کل صبح شہادت ہے، زینب فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، میرے لال کچھ کمی نہ کرنا۔ اے بچوں تم پیاسے ہو، بھوکے ہو، کمسن ہو، فوج آدھا کثیر ہے۔ جب ماں کی تقریر سن چکے بچے تو ننھی ننھی بائیں گلے میں ڈالی، کہا ماں مجھے معلوم ہے کل صبح شہادت ہے،
یہ اماں صبح تو ہونے دیجئے، وہ جنگ کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی۔ اماں ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم کمسن ہیں، فوج آدھا کثیر، مگر ہماری رگوں میں آپ کا شیر ہے۔ ہم علی کے نواسے ہیں، عباس و حسین کے بھانجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں۔ صبح زینب شہزادوں کو لیے آئی، بھیا یہ شہادت کے لیے مچلے ہوئے ہیں، اے بھیا یہ بھی علم طلب کر رہے ہیں۔ کہتے ہم بھی اقدار علم ہیں، ایک علم حلم ہمیں بھی دیا جائے۔ بھیا بچے تڑپ رہے ہیں، حسین دل کے ٹکڑوں کو کیسے بھیجتے؟ بہن کا اصرار بڑھا، دونوں کو گھوڑوں پہ بٹھایا، کیا خدا حافظ۔ دونوں بھائی چلے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے بھیا ادھر حملہ کرنا، بھیا ادھر حملہ کرنا۔ فوجیں آپس میں ٹکرانے لگی، پریشان ہو گئی کہ اگر دونوں بھائی ایک ساتھ لڑتے رہے تو قابو پانا مشکل ہے۔ مکر و حیلے سے دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا۔ بدر ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے جدا ہونا تھا۔ زینب کے دونوں چاند شام کی بادل کی فوج میں آ گئے۔ ایک بار حسین کہتے ہیں عباس غضب ہوا، گھوڑوں کی پشتوں پر اون و محمد نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں رن سے آواز آئی، ایک طرف حسین چلے ایک طرف عباس چلے، ایک کا لاشا عباس ایک کا لاشا حسین لائے۔ خیمے میں آواز دی بہن زینب آؤ، تمہارے شہزادے آ گئے۔ بیویوں نے حلقہ باندھا، ماتم کرنا شروع کیا۔ زینب کو تلاش کیا کہ پرسہ دیا جائے۔ علی کی شہزادی آگے بڑھی، بیویاں سمجھی شاید زینب لاشوں پر گرنے جا رہی ہے، مگر نہیں، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، خاک کربلا پر پیشانی رکھی۔ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے کنیز کا ہدیہ قبول کیا۔ بس جب مامتا تڑپی تو کبھی آن کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی محمد کے رخسار چوم رہی ہیں۔ اے میرے لال کیا رات کے جاگے ہو؟ کیا نیند میں ہو؟ اٹھتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اے تشنا لبو، ماں کو یہ کیا شکل دکھائی؟ شادی کے دن آئے تو اجل لینے کو آئی، اس غم سے دیے گی نہ ید اللہ کی جائی۔ ماں بیٹوں میں تا حشر ہوئی یا جدائی، ارے کس وقت میں اماں سے جدا ہو گئے دونوں، پردے میں جینے کا مزہ لے گئے۔ بس ارباب آزاد، منزل اور سختائی، رو لیجئے۔ اب کون آ رہا ہے سمجھے؟ حسن کی نشانی، جان حسن، قاسم گل بدن، گل پیرہن۔ اختصار کے ساتھ، بہت وقت ہو چکا ہے، قاسم رو رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ وہ ایک بار خیمے میں آتے ہیں، کہتے اماں جان چچا اجازت نہیں دے رہے۔ وہ ام فرما عجیب جملہ فرماتی ہے، کہتی ہے قاسم اب خیمے کے باہر کو جا رہے بیٹا، زندہ نہ آنا۔ وہ یہ سن رہا تھا، قاسم کو اور گریا بڑھا، بس آنسو کے قطرے ایک بار بازو پہ ٹپکے۔ بابا کی وصیت یاد آ گئی، قاسم جب چچا پر کوئی سخت وقت پڑے تو یہ تعویذ کھول کے دے دینا۔ ظاہر اب اس سے بڑی مصیبت کیا پڑے گی؟ اس سے سخت بھی کوئی وقت پڑ سکتا ہے، جہاں صبح چچا لاشوں پر لاشیں لا رہا ہے، زخموں پہ زخمیں کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاسم کا دل ٹھہرا، چچا کی خدمت میں آئے، باپ کا تعویذ دیا۔ حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی۔ اب حسین جو قاسم کو اب تک روک سکتے تھے، روک رہے تھے، اب روک نہیں پا رہے ہیں، بلکہ اب قاسم کا بازو سنبھالا اور خیمے میں لائے اور زینب کو بلایا، زینب کبریٰ کو بلاؤ۔ آج حسین کو بھی بھائی کی وصیت پوری کرنی ہے۔ ایک حسین میرے قاسم کی شادی اپنی بیٹی کبریٰ سے کرنا۔ اللہ اب
दुल्हन को भी मालूम है कि अभी बेवा होना है, शौहर भी जानता है कि अभी मेरा लाशा आने वाला है। अरे आंसुओं के साए में आग धो रहा है। ये करबला की शादी है, आबादी के लिए नहीं, बर्बादी के लिए है, दर्स इबरत के लिए है। बस चंद जुमले, बस अब चले कासिम मैदान करबल कारजार में। जरा नहीं है, एक कुर्ता है जिसम पर, शानदार जिहाद किया। हाँ, उसके बाद फौज घबराई। सारी रवायतें आपकी सुनी हैं, कितने वासिल शामी ऐसा पहलवान भी वासिल जहन्नम। एक बार फौज ने मिल के हमला कर दिया, गजब हो गया। 3 दिन का तशना दहन, नाजुक बदन, जाने हसन, कासिम गुल पैरहन, चंद लम्हों का दूल्हा, घोड़े पर संभल न सका। आवाज देते या मौत रिकनी। वो हुसैन ने जैसे भतीजे की आवाज सुनी, इस तरह दौड़े कि फौज घबराई। अब फौजों में जो भगदड़ मची तो बहुत थी उधर कासिम का लाशा पामाल हो गया। बर्बाद आजा सुनिए, हुसैन पहुंचे, कह रहे मैं कासिम कासिम कासिम, चचा इधर आइए, चचा इधर आइए, चचा जान इधर आइए। हुसैन उस वक्त कासिम के सराहने पहुंचे जब कासिम का कातिल कासिम के सराहने था। हुसैन ने वो वार किया, कासिम के कातिल का हाथ कलम हुआ। अब हुसैन खड़े हुए हैं, भतीजे को देख रहे हैं। मेरे लाल कासिम, तुमने बुलाया था, आवाज दी थी, हुसैन आ गए। अब किस तरह हुसैन मैयत उठाएं? बस 2 रवायतें हैं। एक तो ये है कि सीने से सीने लगाया, जमीन पर खत देती रवायत। अब एक रवायत ये है कि हुसैन ने एक रेदा के टुकड़े में, जिसमें नाजरीन के टुकड़ों को इकट्ठा किया। अरे करबर रोने वाले दुमलो सुमला सुनो कि 2 लाशें करबला में पामाल हुई हैं, एक हुसैन की एक कासिम में। दोनों फर्क है, हुसैन की मैयत, हुसैन की शहादत के बाद, कासिम का लाशा कासिम की जिंदगी में पामाल। बस चंद जुमले, मौला मैयत लाए, बस चंद जुमले, कुछ नहीं। मैयत लाए, खैमे पे आए, उम्मे फरमा को आवाज दी, उम्मे फरमा आओ। माँ आई, हुसैन को खाली हाथ देखा, मैं एक बार तड़प गई। कहा मौला, क्या मेरे कासिम से कोई खता हुई, क्या कोई गलती हुई? ये उम्मे फरमा तुम ये क्या कह रही हो? कहनी मौला बात तो जरूर है कोई, वरना आप सबका लाशा लाए और कासिम का ना लाए। भाई सुनना था, हुसैन तड़प गए। एक बार रेदान उठाया, माँ ने जिसमें नाज़रीन के टुकड़े देखे, कुर्बान हुई, लिपटी दुल्हन से दूल्हा की माँ फेंक कर रेदा, कहने लगी न मर गई वाह मौसी बता, बचपन में रात हो गई तू, हाय क्या हुआ, ना शादो ना मुराद बहू, मैं तेरे फिदा, किस्मत में दाग लिखा था जो गवार के, अरे रंग साला पहलो ब्याह का जोड़ा। बस अरबाब आज़ाद, कासिम भी चाहिए। अब कौन? अब अबी बकर इब्न हसन, कासिम के दूसरे भाई, इमाम हसन के दूसरे साहबजादे। अब हुसैन इस भतीजे को भी रुखसत कर रहे हैं। लीजिए अरबाब आज़ाद, इस भतीजों को भी रुखसत किया, इसकी भी लाश खैमे में लाए। अब सिलसिला और बदला। अब कौन? मोहम्मद इब्न अली, अली के बेटे, जनाब मोहम्मद हनाफिया के भाई। हुसैन उन्हें मदीने में छोड़ के आए और इन्हें करबला में लाए। अली के लाल जार जाए वही अंदाज, अली के बेटे सैकड़ों को वासिल जहन्नम किया और उसके बाद भाई को आवाज देते। बर्बाद अज़ाब सिलसिला और बदला। अब वो आ रहे हैं जिनकी मां यहां मौजूद नहीं है, मां मदीने में है, उसके वफा के शीर का जौहर करबला में खुल रहा है। समझे कौन? उम्मुल बनी। सलाम करिए उसको कि जो चारों शेर को करबला के लिए पाला और तालीम दी थी, तुम गुलाम मुझे आका है।
کون؟ عبداللہ ابن علی، اے ام البنین کے بیٹے، عباس کے بھائی، علی کے لاڈلے، سب بات چاہتے ہیں اربائی کا داغ پہلے اٹھا لو۔ اب کون؟ اب اللہ اکبر، عثمان ابن علی۔ لیجئے عباس علمدار کے دوسرے بھائی، ام البنین کے دوسرے بیٹے، یہ بھی بھائی جدا ہو رہا ہے، ہائے بھائی بھائی کی میت لا رہا ہے، لاشا نگاہوں کے سامنے ہے، ارباب عذاب۔ کون؟ جعفر ابن علی، عباس علمدار کے سب سے چھوٹے بھائی، ام البنین کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب جعفر آئے۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت ہو رہے ہیں، حسین انہیں بھی اجازت دے رہے ہیں، حسین سے یہ بھی جدا ہو رہے ہیں۔ نورستان میں گئے، آواز دی مولا مدد کو آئیے، باہر باب عذاب، اب سب شہید، اب بڑی سخت منزل ہے۔ اب تک تو آپ شبیہ تابوت کی زیارت کرتے رہے نا، اب ذرا ترتیب بدلے گی، کہ شبیہ تابوت کی زیارت نہیں ہوگی، شبیہ تابوت کی زیارت اس کی ہوتی ہے حسین نے جس کا لاشا اٹھایا تھا، مگر جس نے وصیت کی تھی مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، تو ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں۔ کیا اٹھاتے ہیں؟ علم اٹھاتے ہیں۔ عباس کے علمدارو، اے وفادارو، اے ماتمدارو، یہ بڑے احترام کا مقام ہے، جذبات کا مقام نہیں ہے، احترام کا ہے۔ علم آئے تو بوسہ دیجئے، ہاتھوں سے نہیں، نگاہوں سے، کیونکہ یہ اس کا علم ہے جس کے شان قلم۔ بچن جملے سنیے، بار حسین آتے خدمت میں، آقا مجھے بھی اجازت دیجیے، اے مولا اب دل سجدے میں تنگی کر رہا، عباس تمہارے کانوں میں بچوں کی لتش کی آواز کی گونج رہی ہوگی۔ کہا مولا، کہ جاؤ، جنگ کی اجازت نہیں ہے، جہاد کی اجازت نہیں ہے، اگر پانی کا انتظام کر دو تو بچوں کا انتظام کر دو۔ ایک بار عباس علمدار آئے، آپ ادھر متوجہ رہیں، فاطمہ کو پرسہ دیں، فاطمہ کو پرسہ دیں۔ ایک بار خیمے میں عباس آئے اور کہا سکینہ مشق لاؤ، وہ حسین کی سکینہ سے مشق لی۔ عباس چلے، فرات پر آئے، قبضہ کیا، مشق میں پانی بھرا، چلے ادھر سکینہ ہے، ٹائمے پر بیٹھی ہے، خون کے کوزے لیے ہوئے، کس طرح بچوں کو تسلی دے رہی ہے، بتائیے جیسے علم بلند ہو رہا ہے، بچوں کا دل بڑھ رہا ہے۔ ایک بار نظروں سے علم اوجھل ہوا، سکینہ نے دستے دعا بلند کیے، بار الہ میرے چچا کی خیر ہو، پھر علم بلند ہوا، پھر دل ٹھہرا۔ عباس چاہتے ہیں پانی پہنچ جائے، بس ہاں ارباب عذاب سنیے، بس عباس کی کوشش ہے کہ کسی طرح پیاسوں تک پانی پہنچے، سکینہ پہنچے۔ شمر کہتا ہے کہ عباس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک اس مشق میں پانی رہے گا، بس ایسا تھا۔ کسی نے تیر مارا، مشق کا پانی بہا، خون عباس ہوا، بچوں کا دل ٹوٹا، حسین کمر پکڑے ہوئے دریا کی طرف چلے، سکینہ کا دل دھڑکا، ارے عباس، زینب کی چادر کا وقار، لشکر حسینی کا علمدار، سقائے حرام، قوت بازو حسین ابن علی، تاجدار ملک وفا، علی کی تمنا۔ اللہ اکبر، رخصت ہو رہا ہے۔
بس ارباب اعزاء سنیے سنیے، حسین فرات پر آئے، بار آئے، عباس کے سرانے بیٹھے، زانوں پہ سر رکھا، کہا عباس، حسین آ گئے۔ جناب عباس نے کہا مولا یہ بے ادبی معاف ہو، اگر ہاتھ ہوتا تو تسلیم کو اڑ جاتا، اے مولا آنکھ میں تیر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حسین نے تیر نکالا، میں جملہ پوچھتے ہیں، اے عباس کوئی وصیت ہے؟ ہاں مولا ایک وصیت ہے، میری لاش خیمے میں نہ لے جائے۔ کہا عباس، حسین یہ تمہاری وصیت پوری کرے گا، مگر ایک میری بھی تمنا ہے۔ کہا مولا جلد بتائیے۔ کہا عباس ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو، اے مولا اس کے لیے مجبور نہ کریے گا، اے مولا ماں نے یہ تعلیم دی تھی، اے عباس تم غلام ہو، یہ آقا ہے۔ حسین کا اصرار بڑھ رہا ہے، عباس کرے مولا اصرار نہ کریے، مولا مجبور نہ کریے۔ ایک بار حسین نے کہا عباس اگر ام المنین اجازت دے دے تو کیا تم مجھے بھائی کہہ دو گے؟ کہا مولا ماں تو مدینے میں ہے، پر ایک بار زمین مدینہ کو حکم دیا، ایک زمین مدینہ بلند ہوئی، سامنے جنت البقیع، ایک ضعیفہ بکھرائے ہوئے بال، گرد آلود زلفیں، اے عباس وہ دیکھو ام المنین ہے، کروٹیں کیسے لے؟ ایک بار عباس کہتے اماں آقا مجبور کر رہے، اے اماں وقت بہت کم ہے، آقا کہہ رہے بھائی کہہ دو، اے اماں آپ نے تعلیم دی تھی، یہ تمہارے غلام ہیں، آقا ہیں تم غلام، اے اماں مجبور ہے، ایک طرف امام کی اطاعت ہے، اے اماں آقا مجبور کرے۔ تو ام المنین نے کہا عباس ایک بار بھائی کہنا، ادھر بھائی کہا، بھائی کی آغوش میں بھائی کا دم، حسین خون بھرا پر چل رہا ہے، زینب علم رکھ دو، اب علمدار باقی نہیں۔ جزاک اللہ۔ بس ارباب اعزاء، عباس بھی شہید، عبدالرحمن اپنی آغوش سے ہوشیار رہے، خبردار رہے، جو رباب کو سکینہ اصغر کا پرسہ دینے آئی ہیں، سکینہ کا پرسہ دینے آئی ہیں، اب بھی فضا میں محسوس ہو رہا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہے۔ حسین رن میں حل من ناصرن ینصرنا کی آواز بلند کر رہے ہیں، جناب علی اصغر کے کانوں میں گئی، جھولے سے گرایا، حسین خیمے میں آئے، گریا سن کے بہن ابھی حسین زندہ ہے، گریے کا سبب کیا ہے؟ بھیا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، علی اصغر اپنے کو جھولے میں سنبھال نہ سکے۔ اے ارباب اعزاء، یہ کربلا کی دھوپ، یہ تپتا صحرا، یہ نازک دہانی، یہ گل بدانی، یہ 3 دن کی تشنہ دہانی، یہ 6 مہینے کا سن، حسین بچے کو گھر سے لیے نکلے، بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا، نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہنسلیوں والا، وہ دھوپ میں تیزی کے ہرن ہوتا تھا کالا، دامان ایبا چہرہ فرزند پہ ڈالا، چاند ہوتا تھا تو ہر گاہ صدا دیتے ہوتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گام کے دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر۔ بچن جملے وہ حسین لائے، سوال آپ کیا دشمنوں سے، اور یہی وہ موقع ہے، رونے والوں حسین نے تمہیں یاد کیا۔ اے میرے شیعو کاش تم اس موقع پر ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح اس فوج دغا سے اپنے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا۔ ہاں پانی تو نہ ملا مگر ہاں ہرملا کا تیر ملا۔ ارباب اعزاء، حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ، ادھر ہرملا تیر لے کے چلا، بچے نے مسکرایا، گلا بڑھایا، تیر کا استقبال کیا، باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا، چلو میں خون ہے، ایک گار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چہرے پہ خون ملا، 6 مہینے کی میت ہے، کبھی خیمے کی طرف کبھی خیمے سے پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ حسین خیمے میں آتے ہیں، سر جھکائے ہیں، رباب کو آواز دیتے ہیں، رباب آئی، سمجھی میرا لال سیراب ہو گیا، ادھر سکینہ دوڑی، شاید علی اصغر پانی پی کے آئے ہیں۔ اب جیسا ہی حسین نے بچے کو دیا، رباب کا دل تڑپا۔ ارباب اعزاء،
دیکھیے یہ کربلا کی قربانی کا فیض، حسین کی قربانی کا فیض کہ اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہے شہادت کا اثر جب تک اسلام زندہ ہے، ورنہ اسلام کب کم مر چکا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ اور باب اعظم میں مصائب شہادت علی اصغر، حسین خیمے میں بچے کی لاش لائے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، رباب کو آواز دے رہے ہیں۔ رباب سمجھی کہ شاید میرا بچہ سیراب ہو گیا، سکینہ سمجھی شاید علی اصغر پانی پی کے آئے۔ بس ایک بار رباب آتی ہے، وہ حسین نے رباب کو علی اصغر کو دیا۔ ارے ماس اللہ اکبر، ماں نے دیکھا اور عجیب مرثیہ پڑھا، کہتے کیا میرے لال اس بچے کی سن کے بچے بھی نہ رو دیں، اللہ اکبر، رباب کی گود اٹھی۔ بس اب بتا باتی ہے کہ حسین نے بچے کو رباب سے لیا، اللہ چلے امام امم لے کے لاش اصغر، پسند کر کے لحد کی جگہ بدی بہتر، بنائی چھوٹی سی ایک قبر بادل مستر، سپرد کر کے تہے خاک اپنا نور نظر، زمین کو سونپ کے لاشا حسین بیٹھ گئے، ارے لحد کے بعد شہ مشرق۔ بس حسین نے کب بچے کو دفنا دیا، بس ارباب اعضا اب کوئی نہیں ہے، اب اداسی، سناٹا، مایوسی، تباہی، یتیمی، بیوائیں، رانڈے ہیں اور کوئی نہیں ہے، بیمار امام ہے جو غش میں ہے۔ اب کون ہے؟ ایک بچے کا اور کارنامہ سنیے۔ وہ بچہ کون؟ عبداللہ ابن حسن۔ تاریخ میں تو یہی ہے کہ عبداللہ ابن حسن ہے، مگر سن یہ بتاتا ہے یہ کس حسن کا بیٹا ہے۔ در خیمہ پر بیٹھا تھا، دیکھا کہ شمر میرے چچا کے گلے پر خنجر چلا رہا، دوڑتا ہوا جاتا ہے، اے شمر تو میرا گلا کاٹ لے، میرے چچا کو چھوڑ دے۔ شمر نے بچے کے بازو قلم کیے، حسین دیکھ رہے ہیں، بچہ خاک پر تڑپ رہا ہے، ہائے رے میرے مہمان کیسے بھتیجے کو اٹھائے۔ بس جزاکم ربکم، خدا آپ کی آواز سلامت رکھے۔ پروردگار عالم ان آنسو صدقے میں حسین کے واسطے میں ان رونے والوں کو سلامت رکھ، ان کی آباد گودے آباد رکھ کہ بچے سمان رہے، یہ غم بڑھتا جائے، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بس اب کوئی نہیں ہے، چند جملے کیا کروں، وقت نہیں ملتا ہے کہ پورا مصائب پڑھ سکوں۔ وہ حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ باندھا، ایک بار مولا نے سب کو سلام آخر کہا، اے زینب تم کو سلام، اے ام کلثوم تم پر سلام، اس ماں پر سلام جس کے بیٹے کو زیر خاک کر کے آئے، جس کے آغوش کی بھی گرمی کم نہ ہوئی، اس ماں پر سلام جس کے بچے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا ہے۔ حسین سب کو سلام کرنے کے بعد فضا تم پر سلام، وہ ایک بار سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میری لاڈلی آج سے تم ماں کے پہلو میں سونا۔ اس کے بعد سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کرتے ہیں، اے بہن میری امانت سے خبردار رہنا، اے میری بہن اگر میری شہادت کے بعد پانی میسر ہو تو سب سے پہلے سکینہ کو پلا۔ باب اعضا حسین سب کو سلام کر چکے، پوری رخصت اور شہادت نہیں پڑھ سکتا، باب آگے آگے زینب اور پیچھے پیچھے حسین۔ کہاں آئے؟ خیمے میں۔ کہاں؟ کس خیمے میں؟ جہاں سید سجاد ہے۔ زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو، بابا آخری رخصت کو آئے۔ بے ابا بیٹے نے جو آنکھ کھولی تو باپ کو پہچان نہ سکا، اتنے زخم لگے ہیں، خون بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سید سجاد اب کوئی نہیں بیٹا، بس ہم ہیں، تم ہو، اور اب ہم بھی وعدہ طفلی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں میرے لال، بس ایک بات ہے، جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کر۔ یہ مولا مجھے کہاں کہاں یاد کر رہے ہیں، ان غلاموں کا بھی سلام قبول کر لیجئے۔ اور کہنا شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس یاد کرے۔ بار بار چند جملے۔ حسین خیمے سے نکلے، اللہ غربت
عالم بے کسی، اب تک جو سب کی لاشیں لاتا رہا اسے کوئی رہوار پہ بیٹھانے والا نہیں ہے۔ اے علی اکبر کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، اے میرے شیرو آؤ، اللہ اکبر۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، کوئی نہیں تھا جو تھا میرے رکاب توسن کو۔ ارے حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ایبا کے دامن، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال پر بابے جا سکتے چلے بھیا یہ خدمت بہن دے گی۔ یا علی کہا، زینب نے بٹھالا، رہوار چلا، چلتے چلتے چلگام رکا۔ وہ حسین کہتے ہیں میرے بچپن کے ساتھی، اے میرے ذوالجنا کیا تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ارے مقتل قریب ہے، آخری سواری ہے، چند لمحوں کی زحمت ہے۔ دلدل کہتا مولا مجھے سب معلوم ہے، نگاہوں میں مقتل ہے، آخری سواری ہے، زحمت ختم ہونے والی، مگر مجبور ہوں میں، سموں سے سکینہ لپٹی ہے، وہ مولا گھوڑے سے اترے، سکینہ تم نے رخصت کیا، اے بابا جاتے جاتے ایک بار اور سینہ پر سلا لی۔ زمین گرم پر حسین لیٹ گئے، بچی کو سینے پر لیا، اے راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے، سکینہ خیمے میں جاؤ۔ بار بار بس چند جملے، کبھی ذوالجنا آنے والا ہے، بس اس کا بھی کارنامہ سنیے۔ حسین میدان میں پہنچے، خطبہ دیا، حجت تمام کی، فرائض امامت ادا کیا، بے گناہی کی دلیل لے لی، اور اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی۔ وہ حسین نے ذوالفقار میدان سے نکلی، علی اکبر کے بعد حملہ کر رہے ہیں، اصغر کے قبر بنانے کے بعد حملہ کر رہے ہیں، عباس کے بازو قلم ہونے کے بعد حسین کی جان۔ اب یہ تلوار کب رکتی یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر ایک بار ہاتف غیبی کی صدا آ گئی، بس میرے حسین بس، اے حسین ہم تمہیں آزما چکے، اے حسین تمہارا امتحان ہو چکا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی رسول حق کی صدا، تمہاری جرأت و ہمت کے مصطفیٰ و فدا، جو فرض آئے نہ بیٹا کرو وہ فرض ادا، حسین روک لو شمشیر آبدار خدا، وفائے وعدہ میں اب کیا درنگ ہے بیٹا، ارے نماز عصر پڑھو وقت تنگ ہے بیٹا۔ وہ حسین نے تلوار روکی، باغی ہوئی فوجیں سمٹی، وار ہونے لگے، سیدہ کا لال خون میں ڈوبا ہے، فرس سے آنے والا ہے، اے فاطمہ بقی سے ہو، حسین گلزلہ سے آنے والے، کیا جب وہ ماں آئی ہوگی، اے حسین ماں آ گئی، کل تیرے سرانے پانی رکھ کے توتی تھی، اے میرے کشنا دہن آ جا، کل چکی پیس کے پالی تھی، بس ہمارے دوش پیمبر، پشتے ذوالجنا سے شروع گرا، در سجدے میں رکھا، سجدے میں سر رکھا، بس زینب دیکھ میرے ساتھ، تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی قتل ہو رہا ہے۔ جب تک حسین شہید نہ ہوئے دلدل حسین کی آواز پس کر رہا تھا، کعبے کاٹ رہا تھا۔ جب دلدل نے دیکھا تو حسین شہید ہو گئے، ایک بار آگے بڑھا، حسین کے خون سے پیشانی رنگی، در خیمہ کی طرف رخ کیا، سکینہ باپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے بابا آ رہے ہیں۔ بیتلے میں دلدل نے آواز دی، بچی دوڑی، اے دلدل میرے بابا کہاں، سکینہ تم یتیم، حسین سے زمانہ گزرا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حضرت حجت اپنے جد کا پرسہ لے لیے، اے میرے مہمان، میرے آقا، کوئی کمی رہ گئی معاف فرمائیے، مولا حضرت گریا رہ گئی، سب بیویوں کے آباد گود رہے، سب سلامت رونے والے رہے،
غم حسین باقی رہے، دشمن اسلام دشمن اہل بیت ختم رہے، عزاداری سلسلہ جا رہے۔ یہ حسینی چینل جو کتنی خدمت کر رہا ہے، یہ حسینی چینل کے لیے دعا کریے، اس کی ترقی ہو اور یہ آگے بڑھے، شبیلیہ کے جوان سب سلامت، ہمارے مومنین مظاہرین جو موجود ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کرو مولا، یا حضرت حجت کا ظہور انا للہ و انا الیہ